السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے تعلیمات اسلامی کا نچوڑ۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر درس دیتے تھے۔ دوسرے بستی والے آئے اور کہا حضرت ہمارے ہاں بھی آ کر درس دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس اتنا کم وقت ہے کہ میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، بس اتنے میں ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سواری کا انتظام کر لیتے ہیں، آپ سواری پر سوار ہو کر تیزی سے آیا کریں اور اس وقت میں درس دے کر واپس چلے جایا کریں، اس طرح آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کا اخلاص دیکھ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجویز قبول فرما لی۔ اب ایک جگہ بھی درس دیتے اور پھر سواری پر بیٹھ کر تیزی سے دوسرے گاؤں جاتے اور وہاں بھی درس دے کر تیزی سے واپس آ جاتے۔ اس دوران حضرت کا ایک شاگرد آ گیا، عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ فرمایا بھائی میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ادھر درس دیتا ہوں یا ادھر درس دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس وقت ہی نہیں، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ جناب مجھے یہ کتاب پڑھنی تو آپ ہی سے ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس فرصت ہی نہیں، تم کیسے پڑھو گے؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک تجویز ہے۔ پوچھا کیا تجویز ہے؟ کہنے لگا کہ جب آپ سواری پر سوار ہو کر ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف چلیں تو میں سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہوں گا اور اس دوران آپ تقریر کر دینا، میں آپ سے اس طرح سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے اکابر کو علم کا اتنا شوق تھا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ استاد سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے اور شاگرد دوڑ بھی رہا ہے اور ساتھ اپنا سبق پڑھ بھی رہا ہے؟ بہت تعجب کی بات ہے۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس میں ایک محدث گزرے ہیں۔ وہ سفر کر کے بغداد پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا۔ اللہ کی شان کہ وقت کے حاکم نے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا، نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتے تھے۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی،
ہوٹل میں جو کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں سے جب نکلے تو سر پر بھی کپڑا باندھا ہوا تھا، ٹانگ پر بھی ایک جگہ کپڑا باندھا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا جیسے سوال کرنے والا فقیر ہوتا ہے۔ باہر نکل کر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں فقیر جب سوال کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ الفاظ سن کر جنہوں نے دینا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ چنانچہ یہ صدا لگاتے ہوئے گلیوں میں جا رہے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فقیر ہے، کسی نے کچھ دیا اور کسی نے کچھ دیا اور کسی نے نہیں دیا۔ اسی طرح صدا لگاتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے صدا لگائی، امام صاحب دروازہ کھولا کہ میں پیسے دوں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں درہم و دینار کا طالب علم نہیں ہوں، میں حدیث کا طالب علم ہوں، آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھا سکتا، آپ سے بات نہیں کر سکتا، حکومت مجھے بہت زیادہ سزا دے گی۔ کہنے لگے کہ حضرت میں اسی طرح فقیر اور بھکاری کے بھیس میں روزانہ آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، آپ دروازہ کھول دینا، جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر حدیث سنانے میں لگا دینا، اور میں حدیث زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ وہ 1 سال تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتے رہے، صدا لگاتے رہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو حدیث پڑھاتے رہے اور وہ حدیث سن کر یاد کرتے رہے۔ جب قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ہم نے تیرے دین کو ایسے ایسے حاصل کیا، تو ہماری وہاں کیا حیثیت ہوگی؟ سوچئے، ہم اپنے اوقات کا خیال کتنا رکھے ہوئے ہیں، اور ان بزرگوں کے سامنے وقت کی قدر کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے صاف ستھری جگہوں پر بیٹھ کر آج کے طلبہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، وقت ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ الوقت من ذهب وفضہ، وقت سونے اور چاندی کی مانند ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر کبھی فرصت ملی تو سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں گا۔ سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کا ایک مزہ ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ حضرت کی زندگی کے 20 سال گزر گئے مگر ان کو دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت نہ مل سکی، وہ اتنی مصروف زندگی تھی حضرت کی، سبحان اللہ۔ اب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تیسری حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوتاہی ہو تو لوگ پردہ ڈال دیا کریں، ہم بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے حسن ظن رکھیں، ہم بھی دوسروں سے اچھا گمان رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت بات بتا دی کہ اگر کسی کی شریعت کے مسئلے کا پتہ نہ بھی ہوا اور وہ
اس اصول پر سوچ لے گا کہ میں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو اس کی سوچ شریعت کے مطابق صحیح ہوگی۔ آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی بیوی ہو، وفادار ہو، خدمت گزار ہو، نیکوکار ہو، تو پھر ہمیں بھی تو ایسا ہی خاوند بننا چاہیے نا کہ ہم ایسے وفادار بنتے ہیں۔ بھئی جب اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی تو یہی پسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، ہم دوسروں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، تو پھر ہم کیوں للچائی ہوئی نظروں سے دوسروں کی عزتوں پر جو ہے نظر ڈالتے پھرتے ہیں؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، کیونکہ بے حسی کام خراب کر دیتی ہے اور احساس سے معاملات سنور جاتے ہیں۔ قاضی موسیٰ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا پیش ہوا۔ جھگڑا کیا تھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے ذرا خفا تھے۔ بیوی چاہتی تھی کہ یہ مجھے طلاق دے دے اور میرا مہر مجھے دے دے۔ مہر کی رقم بہت زیادہ تھی، اس لیے خاوند کہتا تھا کہ میں طلاق تو دے سکتا ہوں مگر مہر نہیں دوں گا۔ مقدمے کے گواہوں میں سے کسی نے کہا، جناب مجھے کیا پتہ کہ پردے میں لپٹی کون عورت ہے؟ اگر یہ اپنا چہرہ کھول دے تو پہچان کر تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ وہ کوئی قریبی غیر محرم بندہ ہوگا؟ تو قاضی نے کہا، ہاں، ایسے موقع پر گواہ اگر کہیں تو شرعاً وہ دیکھ سکتے ہیں، الا ما ظاہر منہا۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب خاوند نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولے۔ قاضی نے تو کہہ دیا کہ اگر گواہ مطالبہ کریں گے تو اس کو اپنی شناخت ثابت کرنا پڑے گی۔ خاوند نے جیسے ہی بات سنی وہ کہنے لگا، قاضی صاحب آپ میری بیوی کا چہرہ کھولنے کے لیے مت کہیں، میں اس کا پورا مہر 500 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب خاوند نے یہ بات کہی کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ غیر کے سامنے چہرہ کھولے، میں 500 دینار دے کر اس کی بات مان لیتا ہوں، تو بیوی کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ جب میرا خاوند میرے بارے میں اتنا غیرت مند ہے تو پھر میں بھی اس ارادے سے باز آ جاؤں۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب نہ میں خاوند سے طلاق چاہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مانگتی ہوں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے دونوں کو ہنسی خوشی واپس گھر بھیج دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں میں سے چوتھی حدیث مبارکہ یہ تھی، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ ان حرام اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے گا وہی اللہ کا مقرب بنے گا۔ جب تک ہم حرام اور مشتبہ چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تقویٰ کا مقام نہیں پا سکیں گے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اس کی بھی چند مثالیں سن لیجئے۔ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بڑا معروف تھا۔ آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔ گرمیوں میں تو چھتری ہاتھ میں رکھنا سمجھ میں آتا ہے، دھوپ سے بچتے ہوں گے،
لیکن سردیوں میں چھتری رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ حضرت کی جماعت میں علماء کی کثرت تھی، اس لیے ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت سردیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا تب حضرت نے راز کھولا، فرمایا کہ عام لوگ تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، میری ایک اور بھی نیت ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہے تو میں اس طرف چھتری کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں، اور جب بائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آڑ کر لیتا ہوں۔ میں غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا تاکہ میرا اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ ہے تقوی کہ غیر محرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا، اس کے کپڑے کو بھی نہ دیکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک میں تشریف لے گئے۔ انہی دنوں میں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپسی پر گھر تشریف لائے۔ میں گھر میں موجود تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، پانی پلایا اور پھر امی سے کہا کہ کھانا وغیرہ بنائیں۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور میں نے حضرت کے سامنے دسترخوان لگایا تو حضرت کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت کھائیں۔ حضرت نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو کر کہا قاسمی تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور میں دوڑتے ہوئے اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ جب والدہ صاحبہ نے سنا تو انہوں نے بھی گھبرا کر ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ایک ہمسائی عورت بڑے عرصے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ جب آپ کے گھر میں پیر صاحب آئیں گے تو ان کے لیے ایک وقت کا کھانا میں بنا دوں گی۔ پڑوسن کی رعایت کرتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی، چنانچہ یہ آج اس کے گھر کا بنا ہوا کھانا تھا جو حضرت کو پیش کیا گیا، یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد والدہ صاحبہ نے اپنے گھر میں کھانا تیار کیا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کھایا۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ پڑوسن کا خاوند ایک حلال اور جائز نوکری کرتا تھا، لیکن بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے سود کا پیسہ اس کے پیسوں میں مل جاتا تھا۔ اس کا اثر پورے پیسوں پر پڑا اور حضرت نے اس کا اثر محسوس کر کے پوچھا قاسمی تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا تقویٰ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقویٰ اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوا کرتی تھیں۔ عورتوں کے تقویٰ کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں، میں ایک رات چھت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی، حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا، اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا، وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں، چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ
داروغہ ابن طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاتی اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا، جناب میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں، چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، جس کو اللہ نے اتنی تقویٰ پرہیزگاری بھری زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بہت زیادہ بچا کرتی تھیں، اور قیامت کے دن تو یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اخلاص کی دولت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔